بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ مسجد الاقصی، جس کو عربی میں المسجد الاقصی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کے بہت اہم مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ مسجد قدس کے شہر میں واقع ہے، جو فلسطینی خطے میں ہے۔ اس کی تعمیر کا وقت خطابتہ ہے، لیکن اس کی بنیادی تعمیر ہرود کے خلافتی خلیفہ عبدالملک بن مروان کے زمانے میں ہوئی۔ مسجد الاقصی کا نام عربی زبان میں بعید ترین مسجد کا مطلب ہوتا ہے۔ یہ اسلامی تاریخ میں دوسرا قبلہ رکھنے والا مقام ہے۔ پہلے قبلہ کعبہ کے بعد مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کے لیے یہاں رکنے کا حکم دیا گیا تھا۔ مسجد الاقصی اسلامی روایات کے مطابق رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں معراج کی مقام ہے۔ مسجد الاقصی کی عمارت عرضی علاقے پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کے اندر کئی حصوں کو شامل کیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی عمارت پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے میں بنائی گئی تھی۔ مسجد الاقصی کی تاریخ بہت پرانی اور اہم ہے۔ یہ مسجد فلسطین کے بیت المقدس شہر میں واقع ہے، جو اسلامی تاریخ کا اہم حصہ ہے۔ اس کی تعمیر کا وقت بہت قدیم ہے اور اس کا تاریخی اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ مسجد الاقصی کی بنیادی تعمیر مسجد الاقصی کے قدیم دورانیے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکومت کے دور میں مسجد الاقصی کی بنیادی عمارت پر شروع ہوئی۔ اس کی تعمیر میں مختلف بنیادی عمارتیں شامل تھیں، جن میں منبر، حجرہ، نماز اور بہت سے دیگر حصے شامل تھے۔ مسجد الاقصی کی عمارت میں گزرتے وقت کے دوران مختلف تعمیرات اور تجدید کا کام کیا گیا۔ ایک مشہور تعمیری دور مسلمانی خلافت کے حکمران عبدالملک بن مروان کے زمانے میں تھا۔ اس دورانیے میں مسجد اقصی کی عمارت کو بہت بڑھایا گیا اور اسے مزید خوبصورت بنایا گیا۔ تعمیری کاموں میں مسجد کی چھتوں کو نئے سنگوں سے چھانا گیا، عمارتیں پھیلائی گئیں اور ان کو خوبصورت مسممین دی گئی۔ مسجد الاقصی کی تاریخ میں یہودیوں کا بھی اہم کردار رہا ہے۔ مسجد الاقصی پر یہودیوں کے قربانی کے اعمال بھی نہایت اہم ہیں۔ بعض یہودی طائفوں کو مسجد الاقصی پر اپنی عبادتوں کو پورا کرنے کا مقام تصور کیا جاتا ہے۔ یہودی تاریخ کے دوران مسجد الاقصی پر تعمیری تبدیلیاں بھی کی گئی۔ مسجد الاقصی کا اہم تاریخی واقعہ 1967 کا ہے، جب اسرائیلی فوج نے فلسطین کے علاقوں کو ضبط کیا اور مسجد الاقصی بھی ان کے قبضے میں آ گئی۔ یہ بہت بڑی حملہ آوری تھی، جس کے بعد فلسطینیوں نے احتجاج کیا اور اسرائیلی حکومت کے خلاف اعتراضات کیے۔ اسرائیلی فوج نے مسجد الاقصی کو اپنی قوت کے مراکز بنا کر تشدد سے قابو کیا اور مسلمانوں کو مسجد کے داخلے پر پابند کر دیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے لیے بڑا شوق و شنیدہ ہوا اور وہ احساس کرتے رہے کہ ان کے مذہبی حقوق پر حملہ ہوا ہے۔ مسجد الاقصی کی تاریخ میں بہت سارے تاریخی واقعات روایت ہوئے ہیں۔ اس مسجد کا دوران حاضر بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آج بھی مسجد الاقصی قائم ہے اور اس کو فلسطینی خطے کا اہم ترین مسجد تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں کی عمارتیں اور حضرتیں مسلمانوں کے لیے اہمیت رکھتی ہیں اور یہ مسلمانوں کے لیے مقدس جگہ ہے، جو دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے قبول ورد کی جاتی ہے۔ مسجد الاقصی پر نماز پڑھنا، زیارت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا مسلمانوں کا فرض ہے اور وہ اس کے لیے ہمیشہ محنت کرتے رہتے ہیں۔ اختتامی طور پر مسجد الاقصی اسلامی تاریخ کا اہم حصہ رہی ہے۔ اس کی تعمیر قدیم دورانیے سے شروع ہوئی اور بہت سی تعمیرات اور تجدید کے دوروں سے گزری ہے۔ مسجد الاقصی مسلمانوں کے لیے بہت اہم مقام رہی ہے، جو ان کے دینی، تاریخی اور ثقافتی ورثے کا اہم حصہ ہے۔ اس کی تاریخ میں بہت سارے واقعات روایت ہوئے ہیں۔
جو اس کی اہمیت کو بڑھاتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے مسجد اقصی ایک مقدس جگہ ہے جس پر حفاظت کرنا اور اس کا مقام برقرار رکھنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔